सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। हालत ज़ार देखिए कि खुद को अवाम का नुमाइंदा कहने वाले जो कल तक फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर एक दूसरे के साथ मिलकर मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म को सिलेक्टेड का दर्जा देते थे, अब उन दो बड़ी पार्टियों के बड़ों की तोपों का रुख एक दूसरे की जानिब है। अब वो एक दूसरे के नुमाइंदों को सिलेक्टेड कह रहे हैं। यानी हालत देखिए, सिचुएशन देखिए कि यूसुफ रजा गिलानी, जिसके लिए कल तक कलेक्टिवली वोट करने की बात की जा रही थी, कल तक कलेक्टिव उम्मीदवार के तौर पर, चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार के तौर पर सामने रखा गया था, आज उन्हीं को सिलेक्टेड का दर्जा मरियम नवाज शरीफ दे रही हैं। और सिलेक्टेड के लफ्ज के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि ये तो टर्मिनोलॉजी इजाद की हुई ही मेरी है। तो ये इस मुल्क की शुमिए किस्मत है। हमने 6 महीने पहले ही कह दिया था कि गैर फितरी इत्तेहाद चाहे किसी भी नौइयत का हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल का हो, किसी भी मामले के ऊपर हो, पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए होता है, जातियात के लिए होता है, जाती मफाद के लिए होता है और जाती अनाद के लिए होता है। पाकिस्तान की सियासत भी ऐसी ही है। लेकिन सोचना यह है और जानना यह है कि क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का यह गैर फितरी इत्तेहाद कुछ निकाल पाएगा? क्या तहरीके अदम एतमाद आने वाले दिनों में आ सकती है? एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #PDM ब्रेकअप। हमारा हैशटैग है #PDM ब्रेकअप। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहिजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब शहरियार खान आफरीदी साहब। शहरियार खान आफरीदी साहब चेयरमैन हैं कश्मीर कमेटी के। इसके अलावा उनके पास वफाकी वजीर का स्टेटस भी है। मैं वफाकी वजीर और चेयरमैन कश्मीर कमेटी जनाब शहरियार खान आफरीदी साहब को स्टूडियोज़ में खुश आमदीद कहूँगा। सर, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोविड-19 पेंडेमिक है, इसके बावजूद आपने वक्त निकाला है, आपकी बड़ी मेहरबानी। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे पीडीएम से रिलेटेड होगा। ये पीडीएम के साथ आप लोगों ने क्या किया है? आई मीन, लोग ये तबसरा कर रहे हैं, तज्जिया कर रहे हैं कि जैसे जरदारी साहब पीटीआई के बी टीम के खिलाड़ी हैं। इज दैट ए राइट परसेप्शन और रॉन्ग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया जमील। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी कोई गैर फितरी अमल हो जिसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ ना हो, जिसमें मफादात की जंग हो, ज़ात की बात हो, एक तो उससे अल्लाह की बरकत चली जाती है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो हमने अभी पिछले काफ़ी अरसे से एक ड्रामा देखा जिसने कौम को बड़ी कोशिश की अपने मुख्तलिफ हरबों से घेरने की, वो अल्लाह ने उनको ऐसे एक्सपोज कर दिया कि उनकी असलियत कौम के सामने आ गई। ये किसी की बी टीम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वो मफादात हैं, वो ज़ात की बात है जिसका दूर दूर से पाकिस्तानियों से, पाकिस्तान की बुनियाद से, पाकिस्तान की रियासत से, पाकिस्तान के मुस्तकबिल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, इक़्तिदार का है, ज़ात का है। ये जो लड़ाई है ये आगे अब ये देखें, अभी तो बाप बलूचिस्तान अवामी पार्टी का नाम लेके ये जो तंजिया और ये जो बाप को सुनाया जा रहा है, जो ये अल्फाज कौम के आगे रखे जा रहे हैं, ये क्या साबित कर रहे हैं? ये वही सियासत जो 1990 के अशरे में खेली गई जब मोहतरमा बेनज़ीर के हवाले से कैरेक्टर एसिसिनेशन जो कुछ कहा गया थे, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। मेरे रब ने इनको एक्सपोज कर दिया। जिस तरह हिंदुस्तान ग्लोबली EU डिसइंफो ने एक्सपोज किया, जिस तरह हिंदुस्तान आज पूरी दुनिया के आगे सवालिया निशान बन गया, इस तरह तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज ये जो 11 PDM सो कॉल्ड PDM के इर्द गिर्द या उसके पीछे खड़ी हैं और मौलाना फजल रहमान साहब को उन्होंने आगे किया है, उनकी असली हकीकत कौम के सामने आ गई। ये अपनी ज़ात के लिए, ओहदे के लिए, रुतबे के लिए सब कुछ गवा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान से इनका कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन आफरीदी साहब, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कही, क्योंकि ये खुद एक्सपोज होते आ रहे हैं और मेरे ख्याल में जितना
ہارڈ ہٹنگ کوشچنز میں پی ٹی آئی سمیت پی ڈی ایم سے کرتا رہا ہوں، اتنا شاید پاکستان میں جرنلسٹ کرنے کا سوچتے بھی نہیں ہوں گے. اب سوال آپ سے یہ بنتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ ظاہر ہے کہ ایک اپوزیشن الائی ہے پی ڈی ایم کے ساتھ، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو اس دوران ریلیف بھی ملتا رہا ہے، اور ریلیف ہمارے سامنے یوں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 8 ارب روپے ٹرانزیکشن کیس جاتا ہے زرداری صاحب کا، اور نیب اس کو پرسو تک نہیں کرتا. ان کی ضمانت ہوتی ہے، نیب اس کی مخالفت تک نہیں کرتا. تو جب صورتحال یہ ہو تو نظر آ رہی ہوتی ہیں چیزیں کہ ریلیف تو مل رہا ہے کہیں نہ کہیں سے. آپ اس کو انڈورس کریں گے کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو ریلیف ملا، جس کے بعد آپ لوگوں کو بھی گورنمنٹ کے اندر رہتے ہوئے ریلیف ملا؟ دیکھیے جی، میرا تو یہی ایمان ہے اور یہ میرے پرائم منسٹر کی بھی فلاسفی ہے کہ جو رب نے لکھا ہے وہ آپ سے کوئی لے نہیں سکتا، جو نہیں لکھا وہ آپ کو کوئی دے نہیں سکتا. اب پاکستان کے 2 بڑے مسئلے ہیں، ایک ہے کرمنل جسٹس سسٹم، ایک ہے جوڈیشل سسٹم. یہ جتنی بھی مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جس دن پرائم منسٹر عمران خان کو 2/3 میجورٹی مل گئی، انسٹیٹیوشنل ریفارمز، اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ، یہ تمام وہ چیزیں جو قوم کو سامنے دکھتی نظر آئیں گی. ایک اور مسئلہ بھی تو ہے، نیب کی پرفارمنس، نیب کی پروسیکیوشن. $1 بلین کویسچن. نیب کی پروسیکیوشن ویک ہے، تبھی آپ لوگ آگے نہیں چل پاتے. $1 بلین کویسچن. دیکھیں میری بات سنیں، نیب کے چیئرمین، نیب فارم کس نے کیا؟ پرائم منسٹر، پاکستان تحریک انصاف، اسپیکر نیشنل اسمبلی. ہم کیا کس چیز پہ ایمفیسائز کر رہے ہیں؟ ہم اپوزیشن سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے نیب کے حوالے سے کوئی ہے تو پارلیمان آپ کے سامنے ہے. وہ جب پارلیمان میں آتے ہیں تو فیٹف میں بھی پاکستان کے مستقبل سے بھی کھیلنے کے لیے وہ اپنی ذات کی بات کرتے ہیں. نیب کے حوالے سے جو شکے more than 30. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ان کی نیت ہوتی تو یہ اپنے اقتدار میں کر چکے ہوتے، 30 سالوں میں بہت کچھ کر چکے ہوتے. یہ آج بھی صرف اور صرف ذات کی سیاست، اپنے مفادات کی سیاست اور اپنے جیبوں کی حفاظت، اور سب سے بڑھ کر کہ ہم نے جو کچھ کیا اس کو ہم کیسے پروٹیکٹ کریں. میرا آج یہ سوال ہے، نیب سر، میں یہ سیاستدان اور پولیٹیکل، میرا آج یہ سوال ہے، جیسے ہم جواب دیں، عام آدمی سوال پوچھ رہا ہے جوڈیشری سے بھی، انسٹیٹیوشن سے بھی، نیب سے بھی، کہ یہ جو انٹچیبل کا کانسیپٹ ہے، یہ جو امیر کے لیے الگ قانون اور غریب کے لیے الگ قانون، اس پر جب تک ادارے خود متحرک نہیں ہوں گے، جب تک ایسا، دیکھیں پارلیمنٹ سپریم ضرور ہے، پارلیمنٹ کے اندر پولیٹیکل پارٹی سپورٹ اور کوآپریٹ ہی نہیں کرتی. جب بھی دیکھیں، جب جوائنٹ ریزولوشن کشمیر پہ آتا ہے تو یہ کیا بات کرتے ہیں، پے رول پہ فلانے کو چھوڑ دو، فلانے کو چھوڑ دو. دیکھیں یہ وہ چہرہ ہے جو قوم کو بتانا ہے. یہ قوم کے لوگوں کو مختلف ناموں سے جس طرح انہوں نے استعمال کیا، کبھی زبان کے نام پہ، کبھی مذہب کے نام پہ، کبھی مفادات کے نام پہ، کبھی مختلف نعرے لگائے گئے، ان کو آج بتانا ہے کہ ان کی اصلی حقیقت کیا ہے. آپ نہیں ہو ان کی پرائورٹی میں، ان کی پرائورٹی ذات اولاد ہے. رائٹ. یہاں پر میرا سوال یہ بنتا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی نیب کی پیشی کے حوالے سے ایک تاریخ دے کر نیب کا پیچھے ہٹنا، was that a right decision? I mean, was that a right move? آفریدی صاحب دیکھیں میری بات سنیں، میں نے بارہا آپ سے یہ کہا ہے کہ میں اور ہم سے سوالات عوام پوچھتی ہے، we are answerable. میں بھی عوام ہوں جی بالکل. بھائی دیکھیں، نمبر 1 جو کچھ کرنا تھا آج جب بھی آپ نے ہاتھ ڈالنا ہے اس وقت ڈالیں جب آپ کے پاس سب کچھ، اور پھر پیچھے نہ ہٹیں، کیونکہ اینی سنگل موو از پرسیوڈ دی ادر وے راؤنڈ. اصل میں میرا سوال یہ ہے مریم نواز صاحبہ سے کہ آپ جتے لے کے جائیں گے، لوگ لے کے جائیں گے، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اگر واقعی آپ اس کرسی جس کے اوپر آپ کی نظر ہے، آپ اس کے حقدار ہیں. نہیں آفریدی صاحب، اگر مریم نواز کی جگہ جمیل فاروقی ہوتا، مریم نواز کی جگہ میرا کوئی کیمرہ مین ہوتا، تو نیب نے اس کے گھر پہنچ کر بندے کو اٹھا کر اندر مارنا تھا. I 100% endorse your point. یہ کون سا قانون ہے پاکستان کا؟ دیکھیں یہی تو، دیکھیں حکومت، پرائم منسٹر عمران خان اور اس کی کیبنٹ، ہماری لمیٹیشنز ہیں. سائیوال میں واقعہ ہوا، ہم اس کے اگینسٹ گئے، بندے اریسٹ کیے، گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں. جو آن گراؤنڈ ہوتا ہے، کسی بچی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، دیکھیں عام آدمی کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ جب تک ریفارمز نہیں ہوں گے، جب تک ادارے ٹھیک نہیں ہوں گے، جب تک قانون کے سامنے سب برابر. کیوں پرائم منسٹر نے 62-63 کے حوالے سے کہا کہ مجھ سے سٹارٹ کریں؟ کیوں پرائم منسٹر نے بنی گالا کے حوالے سے ہر چیز
کا خود انیشیٹو لیا, تمام چیزوں کے سوالات کے جوابات دیے, ایک ایک منی ٹریل, ایک ایک روپے دیے, باقی کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کوئی وجہ تو ہوگی. سو آج میرا جو ایمفیسس ہے 1 پوائنٹ پہ ہے کہ اس وقت میڈیا بڑا وائبرنٹ ہے اور اب کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. ہر ایک ادارے نے پرفارم کرنا ہے, ہر ایک ادارے نے اپنی کریڈیبلٹی انٹیکٹ رکھنی ہے. لیکن پرفارمنس آپ لوگوں نے لینی ہے. اب آپ سے میرا سوال ہے, اور آپ کا ایک جملہ بڑا مشہور ہوا, لوگ اس کو بڑا منفی انداز سے لیتے ہیں, میں مثبت انداز سے لوں گا. جان اللہ کو دینی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم سب کی جان امانت ہے, وہ جان ہی اللہ کے پاس ہے. لوگ اس کو کرٹیسائز کرتے رہے کسی اور انداز سے, ان کو جانے دیں, وہ لوگوں کا کام ہوتا ہے, کرتے رہتے ہیں. بٹ میرا سوال یہ ہے کہ کیا رانا ثناء اللہ صاحب کی گاڑی میں سے چرس برآمد ہوئی تھی؟ کیونکہ جان تو اللہ کو دینی ہے. جمیل بھائی, آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا ہے, اور یہ میں بارہا اس کو مختلف فورمز پہ کہہ چکا ہوں. دیکھیں, سب سے پہلے یہ ہے کہ اینٹی نارکوٹکس فورس نہ تو عمران خان ہیڈ کر رہا ہے نہ میں کر رہا ہوں. رائٹ. اس کے ایک میجر جنرل اس کو ہیڈ کرتے ہیں, آر ڈیز کے اپنے بریگیڈیئرز ہیں, آرمی کے انڈر وہ ادارہ فنکشن کرتا ہے. جب یہ واقعہ ہو, جب یہ سارا کچھ ہوا, مجھ سے پرائم منسٹر نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے. میں نے ڈی جی این ایف اور ان کی ٹیم کو بلایا, اور پہلا سوال میرا یہ تھا کہ آپ اپنی اولادوں کی قسم کھائیں کہ یہ جو ہے یہ بالکل حقیقت ہے. آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, آن اوتھ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہم اپنی اولادوں کی قسم کھاتے ہیں. جان اللہ کو دینی ہے, بالکل حقیقت ہے کہ واقعی ان کی گاڑی میں سے چرس برآمد ہوئی تھی. آفریدی صاحب میری عرض سنیں نا جی. جو میں ایک ایک لفظ جو ابھی آپ کو کہا ہے کہ جب میں نے ڈی جی این ایف اور بریگیڈیئرز کو بلایا اور ان سے کہا کہ جی یہ مجھے بتائیں, تو میں نے کہا کہ آپ اپنی اولادوں کی قسم کھائیں کہ یہ جو ہے حقیقت ہے. ان کے بعد مجھے انہوں نے ثبوت دیے جو کہ ودن 17 days سی این ایس کورٹ میں آپ نے جمع کرنے ہوتے, اور 18 day ٹرائل شروع ہوتا ہے. میں اگر پرانی سوچ کا سیاستدان ہوتا, اور میں اگر تھوڑا سا آج کے جو کہتے ہیں وہ جو مجھے داؤ پیچ یا وہ والی سیاست جو اپنی ذات کو بچانا, میں نے اس کی تصویریں نہیں لی اور وہ لیک نہیں کی. انشاءاللہ باذن اللہ جس دن ٹرائل شروع ہوگا, پروف تھا, تصویریں تھیں, ایوری تھنگ, جس دن ٹرائل, دیکھیں ویڈیو کی بات, پہلی پریس کانفرنس میں میں نے اور ڈی جی این ایف نے یہ کہا تھا کہ ڈی جی این ایف نے کہ یہ کوئی فلم بن رہی کہ ادھر سے بن جائیں ادھر سے آگے ہو جائیں. وہ جو گاڑی کی موومنٹ تھی, وہ جو کہ خود رانا ثناء اللہ کے لائر اور ان کی ٹیم نے سی این ایس کوڈ کے علاوہ یہ کہا ہے کہ جی وہ جو خاص کر ٹول پلازا پہ جہاں پہ گاڑی انٹر ہوتی ہے وہ خود انہوں نے ساری چیز ایکسیپٹ کی ہے. میرا کویسچن یہ ہے کہ رادر دین کہ وہ تھی یا نہیں تھی, یہ ہے یا نہیں ہے, اس کے تمام جوابات کب ملیں گے؟ جب ٹرائل شروع ہوگا. جب یہ قرآن لے کے آئے رانا ثناء اللہ صاحب پارلیمنٹ کے اندر, تو میں نے ان سے کیا کہا کہ رانا صاحب اوپر اللہ کے نام ہے, آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے, ٹھیک ہے جی, آئیں سب سے پہلے وضو کرتے ہیں, اور پھر اب ٹرائل سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اگر آپ بے گناہ ہیں ٹرائل ہونے دیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اس میں آپ کی پروسیکیوشن کا بھی کہیں قصور ہے نا سر؟ دیکھیں میری بات سنیں, پروسیکیوشن بھی تو ویک ہے. میری بات سنیں, پروسیکیوشن دیکھیں لاہور ہائی کورٹ, آپ کے پاس ثبوت ہیں, آپ کے پروسیکیوٹر کو ثابت کرنا چاہیے. میں جمیل تھوڑا سا آپ کو بتانا نہیں نا, ٹرائل دیکھیں, ٹرائل پروسیکیوشن نہیں سٹارٹ کر سکتی, بعد میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں ایک اور ڈرامہ انہوں نے کھیلا جج کے حوالے سے کہ واٹس ایپ پہ اس کو ریموول آ گیا. رانا ثناء اللہ کے اریسٹ سے 3-4 ماہ پہلے آر ڈی لاہور نے اسی جج کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اور رجسٹرار سے کہا کہ یہ بائسڈ ہے. کیسے بائسڈ ہے؟ 100 کلو چرس ہو اور 10 کلو آئس اور کرسٹل ہو, اس سے زیادہ ڈیواسٹیٹڈ ہے, ٹھیک ہے, تو 9C کا پرچہ, اور یہ اس میں بیل شیل دے دیتے ہیں. اب ہوا کیا کہ ان دن اس کمپلینٹ کی اس کے خلاف, اسی جج کے خلاف, یہ آن لیو تھے. جب رانا ثناء اللہ کا کیس آیا تو یہ لیو چھوڑ کے واپس آئے, ٹھیک ہے جی, ایز پر اے این ایف یہ واپس آئے. ان کو پہلے بیٹھنے کا حق ہی نہیں تھا. دوسری چیز, ان کا ٹرانسفر ہو چکا ہوا تھا. جب یہ ہفتے والے دن آ کے ہیئرنگ کے لیے بیٹھے تو ان کو کہا گیا کہ جی آپ تو یہ کیس ہیئر نہیں کر سکتے لیگلی. تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو کوئی چیز نہیں آئی. تو رجسٹرار نے ان کو میسج بھیجا کہ بھائی آپ کا اس کیس سے اب کوئی تعلق لینا دینا نہیں ہے, اس کو بھی الگ رکھ دے دیا. پھر عدالت میں اور پھر گاڑی میں بیٹھ کے جیل میں
प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं राना सनाउल्लाह। ये वो तमाम चीजें जो कौम को, आम आदमी को एक्सेस क्यों नहीं है? एक आम, अगर ये एक बलोच होता, एक पश्तून होता राना सनाउल्लाह साहब की जगह, कोई एक सिंधी होता, गिलगित बल्तिस्तानी होता, कोई कश्मीरी होता, क्या उसके साथ भी इस तरह होता? आज ये मेरा सवाल है। एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर भी तो होने आज है ना? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर देखें, प्राइम मिनिस्टर क्यों माफियाज की बात कर रहे हैं? क्यों माफियाज की बात कर रहे हैं? हर जगह वो माफिया आज भी बैठा है जो उन तमाम चोरियों में उनके साथ शामिल है। उनकी देखिए, मुझे जुडिशियल सिस्टम को आप पढ़ें तो सही, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को पढ़ें तो सही। क्रिमिनल बुरा हाल है, बुरा हाल है। 4 पिलर्स हैं, पुलिस, प्रिजन, प्रोसिक्यूशन, देन रोल ऑफ लेजिस्लेटर। ये स्टेप बाय स्टेप है जी। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बिल्कुल मैंने जान अल्लाह को देनी है। बेशक। आई एम आंसरेबल एंड अकाउंटेबल लाइक एवरीवन हु बिलीव्स इन अल्लाह एंड द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिनका ये ईमान है कि इमामुल अंबिया खातिमुन नबीन है, उन्होंने हाजिर हर चीज का जवाब देना है। ये चीजें छुपती नहीं है मेरे भाई। एक और चीज का जवाब दे देना। सोशल मीडिया पर बड़ी गप चल रही है, और वो ये कि शहरियार आफरीदी साहब ने जान अल्लाह को देनी है, लेकिन उन्होंने जाने अनजाने में वोट गिलानी को डाल दिया। इसके बारे में बता दें, आप बता दें, जान अल्लाह को देनी है, आपने जानबूझकर वोट ज़ाया किया या वोट ज़ाया हो गया? अल्लाह अकबर। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाँ। मैंने सूरह इस वाक़े के बाद हाँ। मैंने सूरह अल-अंबिया की दोस्तों ने आयतें भेजी जिसमें अल्लाह अंबिया कराम, हज़रत याकूब, हज़रत ज़िक्रिया, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब, हज़रत यूनुस, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम और एक और पैगंबर हैं, उनके वाक़यात। और इसका मफ़हूम ये कि मैं आपको आजमाऊंगा और फिर जो हक पे होंगे उनकी मदद मैं करूंगा। ज़ाया कैसे हो गया वोट? इतने बड़े सीनियर पॉलिटिशियन से वोट ज़ाया कैसे हो गया? यही वजह थी। 2 दिन मेरे घर में मेरी फैमिली और मैं, जो मेरी कैफियत थी, क्योंकि जब मैं प्राइम मिनिस्टर के पास गया और मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे कार्डिक अरेस्ट हो जाएगा एंड आई एम अकाउंटेबल, आई एम आंसरेबल, इनिशिएट एनी सॉर्ट ऑफ इंक्वायरी अगेंस्ट मी, ISI, MI, IB, स्पेशल ब्रांच, मेक मी एन एग्जाम्पल कि मैं ये कैसे गलती कर सकता हूं। मुझे माइग्रेन था सवेयर, और उस कैफियत में तीसरा मेरा सेनेट का इलेक्शन था। मैं पोलिंग एजेंट रहा हूं, मैं औरों को गाइड करता था, मैं स्पीकर लड़ा हूं, मैं 46,552 पार्लियामेंटेरियंस यूरोपियन यूनियन सेलेक्ट किए हैं, उसका मैं मेंबर हूं। यही चीज मुझे हॉन्ट कर रही थी। फिर मुझे बुजुर्गों ने बताया, मैं बाकी बहुत सारे बुजुर्गों से मिला, आई वाज डिवास्टेटेड टू द कोर। मैंने सब बुजुर्गों से, तो मुझे बुजुर्ग ने फरमाया कि आप इंसान हो या नहीं? मैंने कहा जी इंसान। कहते फिर आप, कहते जी इमाम मस्जिद हरम शरीफ में तिलावत कर रहे हैं और भूल जाते आए थे, माँ के हाथ में बच्चा है और उसको एक्सपायरी दवाई पिला देती है अनजाने में, और फिर इसी तरह बाप बंदूक साफ कर रहा है और सामने बेटा या भाई बैठा हुआ है और गलती से, कहते हैं ये अल्लाह आपको आजमा रहा है। और सबसे बड़ी बात, मैं आज बोल न्यूज पे ये बता रहा हूं कि मुझ में ये मॉरल करेज थी। मैंने पहले इलेक्शन कमीशन देखे, जब मैं ऊपर गया बूथ पे बंदा, उसके ऊपर कोई डायरेक्शन नहीं, कहा कि कोई भी इंक्वायरी करना चाहे तो कर ले। नहीं। हाँ। मैं वोटिंग, जब मुझे बैलेट पेपर्स मिले पिंक और व्हाइट, जैसे ही मैं चढ़ा, मैंने पहले ही बताया कि मुझे सवेयर हेडेक था, मिग्रेन। जब मैं गया तो वहां पे बूथ पे जो बंदा असिस्ट करना, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन से पहले कहती है जिस मेंबर को कोई गाइडेंस, सपोर्ट या किसी फैसिलिटेशन की जरूरत हम गाइड करेंगे। जब मैं ऊपर गया तो मैंने कहा यहाँ पे एक स्टैंप नहीं है, दूसरा यहाँ पे आप गाइडेंस नहीं है, क्यों? फिर मैंने कहा कि ये स्टैंप जब नहीं है तो इस पेन पे साइन करना है या टिक मार्क करना है। ट्वाइस आई आस्क्ड देम, वो सीसीटीवी कैमरा सब कुछ है। फिर उसके बाद मैंने वोट कास्ट नहीं किया, मैंने जो स्पीकर की कुर्सी पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठे थे, आरओ बैठे थे, मैंने उनसे कहा कि जी वहां पे स्टैंप नहीं था, मैंने साइन किया है, ये साइन करना था कि टिक मार्क करना था, प्लीज गाइड मी। 2 दफा मैंने पूछा, जवाब नहीं आया। साथ ही आधा घंटा जरदारी साहब को गाइड करते रहे, नए बैलेट पेपर मिले, सेनेट के इलेक्शन में सेनेट के अंदर बैलेट पेपर्स दिए गए, प्रोविंशियल असेंबलीज में बैलेट पेपर्स दिए गए। तो बड़ी खबर दे रहे हैं कि आपको गाइडलाइन नहीं दी गई और दूसरी पार्टी को दी जाती रही है। साबिर शाकिर साहब ने बात तो तय हो गई कि जान अल्लाह को देनी है, आपका वोट जाया हुआ, अनइंटेंशनली जाया हुआ। देखिए मेरी, ये तो मेरा ईमान है। देखिए मेरी चीज, मैं हराम और कमीशन के बारे में क्या कहता हूं, आप पहले दिन से पूछें। दुनिया की ऐसी कोई ताकत रही अल्लाह के फजल से। 33,000 कनाल, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा आदमी है जिससे बैरिया एनक्लेव में रिकवर किया, बड़े बड़े बलाओं
اگر میں ڈرو ہوتا یا بکاؤ مال ہوتا میں نے آنا کیوں تھا, میں کیوں چھوڑتا ملٹی نیشنل کمپنی ایز اے سی او. ہمارے پاس اللہ کے فضل سے ایمان اور عزت, ہم نے بچوں کو کیا دینا ہے. I am first and foremost answerable to my Allah, to my Prime Minister, the people of Kohat, and then obviously my children. آج بچے پوچھتے ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے. یہ میری زندگی کا اتنا بڑا ایکسپیرینس ہے. It has taught me a lot. جو میں جس ایگنی سے گزرا ہوں میرا رب جانتا ہے. میرے ماں باپ, ایک منٹ جمیل, میرا بھائی شہید ہوا, میری والدہ, میرے والد, 3 لوگ ساتھ. مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی مجھے یہاں پہ ہوئی کہ میرا پرائم منسٹر, ان کی 24 سال کی محنت, ایک ایسا کیبنٹ ممبر جن کو بلائنڈلی وہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اتنی بڑی غلطی, لیکن میرا رب گواہ ہے کہ میں نے ان سے گائیڈنس لی and I was not well. اللہ, اور وہ شکر ہے کہ نیشنل اسمبلی میں, پھر سینٹ کے الیکشن میں قوم کے سامنے اور پرائم منسٹر کے سامنے تمام چیزیں آ گئی ہیں. کس نے ووٹ بھیجا, کس کو ٹکٹ کا نعرہ لگا دیا گیا کہ ٹکٹ دیں گے اگلے الیکشن میں, کون کیا تھا, کوئی چیز نہیں چھپی. آپ کو میں سیکنڈ کروں گا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کا ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا. I was on a TV اور میرے I had a consistent practice of appearing on TV for last 17 years. میرے سامنے بہت بڑا پاکستان کا مایہ ناز کرکٹر بیٹھا تھا, اس کا نام جاوید میاں داد ہے. میں نے اناؤنسمنٹ میں ان کا نام لینا تھا and I had a migraine, میں ان کا نام بھول گیا تھا. This happens, this really does happen. تو شہریار آفریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ظاہر ہے انسان نے اللہ کو جواب دینا ہے, اور جو شخص آن اوتھ یہ بات کر دے کہ میرا جو ووٹ تھا وہ ضائع ہوا تھا اور ان انٹینشنلی ایک طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ضائع ہوا تھا, تو ظاہر ہے پھر ایڈمیٹنس بنتی ہے. خواتین حضرات, ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو چیئرمین کشمیر کمیٹی کا سٹیٹس ہے آفریدی صاحب کے پاس. ان سے پوچھنا ہے کہ کشمیر کے معاملے کے اوپر ہماری جو وزارت خارجہ ہے ان کے جو انتظامات یا اقدامات ہیں اس سے چیئرمین کشمیر کمیٹی مطمئن ہے یا نہیں ہے. آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. وفاقی وزیر شہریار خان آفریدی صاحب, آپ کے پاس چیئرمین کشمیر کمیٹی کا بھی سٹیٹس ہے. آج ہمارے ساتھ ایکسکلوسیولی 1-on-1 نیشنل ڈیبیٹ میں موجود ہیں. سر اگین ویری وارم ویلکم. کشمیر کمیٹی کے آپ چیئرمین ہیں. اب ہماری جو انٹرنیشنل لیول پر لابنگ ہے وہ کویسچنیبل ضرور ہے اس معاملے کے اوپر, تو آپ بتائیں گے کہ آپ مطمئن ہیں بطور چیئرمین کشمیر کمیٹی وزارت خارجہ کے اقدامات سے اور لابنگ سے؟ دیکھیں, پہلے جمیل ایک چیز بتانا چاہوں گا. جی پلیز. سینٹ کے الیکشن پہ میں واپس جاؤں گا, آپ کر لیں کامنٹ. جی, جب یہ سارا ہوا اور میں نیچے آیا تو مجھے علی محمد خان مراد اور عامر ڈوگر صاحب اور باقیوں نے کہا کہ منہ پہ ہاتھ رکھو, نہ بتاؤ. تو میں آج اب پوری پاکستانی قوم آپ کے توسط سے کہ اللہ کے محبوب کے سامنے ایک صحابی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس ایج گروپ میں ہوں, مفہوم میں کوئی زیر زبر کی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے. تو فرمایا کہ میں اس عمر کے حصے میں ہوں کہ مجھے آپ ایک چیز بتا دیں جس کو میں پکڑ لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بولو. بے شک مورل کریج ہونی چاہیے. میں پرائم منسٹر کے پاس گیا, 2 دفعہ گیا. دیکھیں اصل چیز کیا ہے, اس دنیا میں آزمائشیں آئیں گی. جوان بیٹا ماں باپ کے سامنے مر جاتا ہے, بہت بڑی آزمائش ہے. بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں ان سے جن سے آپ بہت توقع رکھتے ہیں, آپ کو ایسے آپ کے ساتھ حرکت کر جاتے ہیں. So what I am saying is کہ again through you I am answerable and accountable at any forum at any level regarding Senate. اب آتے ہیں کشمیر کے اوپر, بہت امپورٹنٹ ہے سر. کشمیر شہرگ ہے پاکستان کی, قائد آف دا نیشن. جب آپ انٹرنیشنل فورمز اور کی فورمز پہ آپ کی پرو ایکٹیو ڈپلومیٹک انیشیٹیوز نہ ہوں, آپ ویزیبل ہی نہ ہوں, آپ نظر ہی نہ آئیں, اور ہندوستان ہر فورم کو کیش کرے, تو پھر نیریٹو ان کا پریویل ہوتا ہے, آپ کا نہیں ہوتا. انفارچونیٹلی جب مجھے کشمیر کمیٹی کی ذمہ داری دی اور جب یہ 5 اگست 2019 ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 and 35A ایبسولوٹلی جب یہ ہوا, اس اور پرائم منسٹر جب آئے, اس سے پہلے کشمیر آپ ان ایمبیسیڈرز جو انڈیا میں سرو کر گئے, ان تھنک ٹینکس کو, ان کی سٹیک ہولڈرز کو ریچ آؤٹ کریں کشمیر پہ ماضی کی حکومتوں کی کیا پالیسی رہی. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. جتنی وائبرنٹ, جتنی پرو ایکٹیو, جتنی ڈیپ روٹڈ اور سب سے بڑھ کر پروفیشنل اپروچ
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी फॉरेन ऑफिस की है, उसके रिजल्ट आपको दे देता हूं। 1948 जी till 2019 UN permanent members of Security Council खामोश 3 दफा। ह्यूमन राइट्स कमेटी 2018, 19, 19, 20 इंडिया के बारे में बारहा उनको एहसास दिलाना और उनको प्रेशराइज करना कि आप एनवॉइस को और बाकी एक्सेस दें। फिर इंटरनेशनल मीडिया, नैरेटिव बिल्डिंग, ग्लोबल वो मीडिया, वो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो कश्मीर को भूल गए थे। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट सिक्योरिटी काउंसिल के यूएन के सेक्रेटरी जनरल, ह्यूमन राइट्स की जो चेयर हैं, दुनिया की जो मूवर्स एंड शेकर्स हैं, जो बाइडेन की इलेक्शन कैंपेन, फिर इसी तरह ग्लोबल डायनामिक्स, यूरोपियन यूनियन, जितने भी पार्लियामेंट्स हैं उनमें डिबेट्स, उनमें डिस्कशन। अब जो आज आपको मैं बताऊं कि जो बैकफुट पे हिंदुस्तान गया और आज हिंदुस्तान जो एक नई अप्रोच अपनाए हुए हैं टू डिसीव द प्रॉस्परस वर्ल्ड, एक ट्वीट कर दी प्राइम मिनिस्टर, जिसको हम वेलकम करते हैं, लेकिन एक लेटर वेलकम तो करते हैं, बट उस सिचुएशन में जब कश्मीर में इतना मजालिम हो रहे हैं, वो वेलकमिंग हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है। देखिए जी जमील, एक चीज, मैं एक पश्तून और कबाइल हूं और पाकिस्तानी हूं। हमारे यहाँ दुश्मन भी आ जाए ना, हम उसको दुश्मन उसको भी वेलकम करते हैं, बैठाते हैं। देखिए मेरे प्राइम मिनिस्टर की कोविड में उन्होंने जब बमबार पुरसी की, मैं उसको वैल्यू करता हूं। लेकिन आप वाली बात, कश्मीर में माएँ बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, जवान, पूरे हिंदुस्तान में घर वापसी प्रोग्राम, यानी वापस हिंदू बन जाओ, वरना या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, डोमिसाइल लॉ, डेमोग्राफिक टेररिज्म, कल्चरल टेररिज्म, इंफॉर्मेशन टेररिज्म, कंसंट्रेशन कैंप्स, मास रेप, टूल बन दिया गया, जेनोसाइड, बच्चों को रेडिकलाइज किया जा रहा है, जो जुल्म और बर्बरियत, यानी दुनिया का सबसे बड़ा, दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर मीट का, और अपने मुल्क में मुसलमानों को गोश्त खाने पे, गाय के ज़बा और गोश्त पे मार रहे हैं। ये जो फाशिस्ट अप्रोच है मोदी एक्सपोज हो गया। व्हाट आई एम सेइंग इज कश्मीर मेरे रब्बे जुल जलाल के फजल से आजमाइश बहुत है, इम्तिहानात बहुत हैं, बगैर आजमाइश और इम्तिहान के याद रखे अल्लाह नवाजता भी नहीं है। लेकिन 175 साल हो गए हैं, 1834 डोगरस अब तक। आज एक डिसाइसिव और उस फेज पे ये खित्ता है कि दुनिया को अब पता चल गया कि जब हम रूस को इस खित्ते में शामिल करें तो 4 ममालिक के पास न्यूक्लियर पावर्स हैं। और ये फाशिस्ट मोदी, इनसेन, और उसकी जो पार्टी है जो आरएसएस, जो कि एक्सपेंशनिस्ट डिजायर, और तो छोड़ें, उन्होंने छोटे ममालिक अपने हमसाये ममालिक इस रीजन में क्या किया। हम जब श्रीलंका की मिसाल लेते हैं, हम जब अफगानिस्तान में वो जो कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, अब वो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज से आउट हो रहा है। और फिर सबसे बड़ा सवाल नेपाल के साथ क्या किया, अब बांग्लादेश के साथ क्या हुआ, मोदी जो गया। सो माय क्वेश्चन इज, कश्मीर के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। वजारत खारजा की जो लॉबिंग है ठीक है, आप मुतमईन है उससे? कोविड ना आता, यू वुड हैव सीन कि दुनिया में हम हर फोरम्स पे कितने बदकिस्मती से जूम वेबिनार्स का नया कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ है, यू कैन रीच आउट। लेकिन जो फेस टू फेस फॉरेन ऑफिस के कुछ इकदामात के ऊपर हमें शर्मिंदगी इस वजह से होती है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने, ये कश्मीर से रिलेटेड नहीं है लेकिन फॉरेन ऑफिस का मामला ज़रूर है, बिलियन ट्री सुनामी, एनवायरनमेंट के हवाले से यूरोपियन यूनियन की तरफ से एजाज़ात ज़रताज गुल वज़ीर को, और अब जो बाइडन सेमिनार करने जा रहा है, वेबिनार करने जा रहा है, तो उसमें भूटान शामिल होता है, बांग्लादेश शामिल है, पाकिस्तान शामिल नहीं है। तो ये अनफॉर्चुनेट भी है और आपके फॉरेन ऑफिस का फेलियर भी है। इज इट राइट और रॉन्ग? देखिए मेरी बात सुने, मेरा फॉरेन ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। देखें, परफेक्ट ज़ात एक रब की है। बुलाना फॉरेन ऑफिस ने कहना है कि मुझे बुलाएं नहीं, बट लॉबिंग तो होती है। देखें, लॉबिंग कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शंस हैं मूवमेंट्स पे। जो बाइडेन ने नहीं बुलाया, लेकिन जो बाइडेन का ना बुलाना इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन मार्क कि आपके फिर अमेरिका के साथ उतने अच्छे टाइज नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, मैं क्यों अमेरिका और बाकी ममालिक से अपनी इज्जत करवाना चाहता हूं? मुझ में बकौर कौम गैरत होनी चाहिए। आज दुनिया के की स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान की एनवायरनमेंट के हवाले से एग्जांपल्स दे रहे हैं। पाकिस्तान हैज बिकम एन एग्जांपल फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पाकिस्तान इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। आज इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स, वो लोग जो एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं, वो सवालात उठा रहे हैं। ये वो क्रेडिबिलिटी। तो आपकी नजर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो बाइडेन बुलाए ना बुलाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए मेरी बात सुने, जो बाइडेन की मैं रिस्पेक्ट करता हूं, यूएस की मैं रिस्पेक्ट करता हूं, बट
میں نے اپنی آئیڈینٹی اپنی پہچان خود بننا ہے. وہ مجھے بلائیں گے تو مجھے عزت ملے گی. آج ان فورمز پہ دیکھیے گا لوگ پاکستان کو کوٹ کریں گے, پاکستان کو کوٹ کریں گے, اور یہ وژنری اپروچ پرائم منسٹر کی ہے. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, کشمیر پر جو کشمیر کمیٹی ہے, پارلیمنٹری کمیٹی, ہم نے ایڈوائزری بورڈز بنا لیے, کلچرل فرنٹ, اکیڈیمیا, پھر ڈیجیٹل فرنٹ, ایمبیسیڈرز, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جتنے بھی ہیں اکراس دا گلوب, سب سے بڑھ کر کے میڈیا کو شامل نہیں کیا آپ نے. میڈیا بھی ہے اس میں, میڈیا کو تھنک ٹینک میں شامل کریں آپ. تھنک ٹینکس میں بھی ہیں. میں نے لاسٹ جو پارلیمنٹری میٹنگ تھی تمام میڈیا اونرز کو بلایا, پیمرا کو بلایا, ابھی پھر اس میٹنگ میں کہیں اینکرز کو بھی تھوڑا رول دے دیں سر, اینکر بھی پڑھے لکھے ہیں, شاید کوئی اچھی سجیشن دے جائیں. اینکرز دیکھیں, اینکرز تو آئیز اینڈ ایئرز ہیں آف دا ماسز. آپ لوگوں کو اللہ نے, یو آر دا چوزن ونس. جمیل بھائی, یہ کرسی جو ہے نا, اس کو اگر کسی نے اللہ کو راضی کرنا ہے, اور جس طرح کہتے ہیں نا ماں باپ کو پا لیا تو اللہ کو پا لیا, بے شک آپ پاکستانی قوم کی جو خدمت کر سکتے ہیں اس کو آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے. یاد رکھیے, یو کین بیکم دا وائس آف دی انہرڈ, جن کی کوئی آواز نہیں. میڈیا نے بڑا پرو ایکٹیو رول پلے کیا, تو یہ تو میں کانسٹنٹلی کہتا رہا ہوں. صحیح ہے. میں اگلا سوال, سراج الحق صاحب کا گزشتہ روز انٹرویو کیا میں نے. سراج الحق صاحب کہتے ہیں کہ کشمیر کے معاملے کے اوپر ریاستی سطح پر ریاست کو جہاد یا قتال کا اعلان کر دینا چاہیے تھا. بطور چیئرمین کشمیر کمیٹی آپ ان کے اس بیان کی تائید کریں گے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں, قتال اس کا کوئی حل نہیں ہے, ڈائلاگ حل ہے؟ دیکھیں میری عرض سنیں جی. میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, تحریک انصاف تو ابھی اقتدار میں آئی ہے نا, یہ جتنی پارٹیاں ماضی میں اقتدار میں رہیں, جب ایک کہتے ہیں میرے ساتھ جمہوریت اور پرانے کشمیری سٹیک ہولڈرز کہتے جی 1962 میں گولڈن اپورچونٹی تھی, چین نے پاکستان سے کہا کہ آپ ادھر سے آؤ, ادھر سے ہم آتے ہیں. ٹھیک, مختلف اوکیزنز آئے. جی جی. ان کی کرمنل نیگلیجنس رہی ہے, خاموشی رہی ہے. 10 سال مولانا فضل الرحمان کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں, انکلوڈنگ جماعت اسلامی. میں کہہ رہا ہوں ایوری ون. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے آج ہے نیوکلیئر ڈیٹرنس, میوچل اشورڈ ڈسٹرکشن. آج لمیٹڈ وار نہیں ہوگی. آج آپ نے گلوبلی اپنا کیس پلیڈ کرنا ہے. ہم نے کیس پلیڈ نہیں کیا, آپ نے دنیا کو باور کرانا ہے. آپ یونیورسٹیز میں چلے جائیں پاکستان میں اور پوچھیں کہ ہاف وڈوز کیا ہیں, بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کی ڈیلسن منڈیلا کو سب کو پتہ ہے, قاسم فتو آسیہ درابی کے ہسبینڈ 28-29 سال سے جیل میں, کسی کو نہیں پتا. ہم اپنے ہیروز نہیں بنا سکے. کشمیر کاز آج بھی آپ کے اخباروں میں کیا لکھا جاتا ہے, فریڈم فائٹر کی جگہ ملیٹنٹ. یہ دیکھیں آج انگریزی اخباروں میں, جی ٹاپ ناچ, اردو اخبار نہیں لکھتے, انگریزی اخباروں ٹاپ ناچ جو اکیڈیمیا کے جرنلز ہیں ان میں جو آرٹیکلز ہیں انڈینز کے آتے ہیں, وی آر ناٹ ٹو بی سین. ڈیجیٹل فرنٹ میں آپ ایکسپلور کریں, انڈین نیریٹو آتا ہے. ہم نے منحص القوم کشمیر کاز کو پروفیشنلی پہلے ہینڈل کرنا تھا, پھر پروموٹ کرنا تھا, ہم نے نہیں کیا. آج 28 ممبران کشمیر کمیٹی, اینڈ دین آئی مسٹ اپریشیٹ ڈاکٹر محیط جو کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں, اور اسی طرح شاہ محمود قریشی صاحب. وی آر ورکنگ ایز اے ٹیم, اور ہمارے پیچھے پرائم منسٹر کا ویژن ہے, ان کی سوچ کے مطابق. ریاستی سطح پر قتال یا جہاد کا اعلان حکومت کی طرف سے, ریاست کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے تھا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, غزوہ ہند, ہندوستان جو کہ مائنورٹیز کے ساتھ کر رہا ہے, ہندوستان کے اندر جو کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں مسلمان بیٹی یا کسی بھی مذہب, چاہے وہ کوئی بھی ہے, ٹھیک ہے جی, ہندو پنڈتس بھی ہیں جو ان کے ساتھ کر رہا ہے, رب ذوالجلال ان کو عبرت بنائے گا. اس لیے ہم ہندوستان کو کہتے ہیں, اور آپ کے توسل سے بھی, کہ ہم ہندوستان کے لوگوں کے دشمن نہیں ہیں, اس سوچ کے دشمن ہیں جو ہندوستان کے لوگوں کی تذلیل کر رہا ہے اور نہتے لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر رہا ہے. اور سب سے بڑی بات, آج ہندوستان نے 74 سال بعد ایک چیز کا احساس کر لیا. ابوالکلام آزاد کیا کہتے تھے کہ جناب betrayed the Muslims of the subcontinent, ٹھیک ہے جی. آج کیا کہتے ہیں, آج فاروق عبداللہ کیا کہتے ہیں, آج جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جتنا مسلمان ہیں ہندوستان کا, اور ایون سکھ آف پنجاب, انڈین پنجاب, کیا کہتے ہیں, جناح صحیح تھا اور ہم غلط تھے. ان کی پالیسیز ہندوستان کے دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے. وی نیڈ ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر. ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز, تمام سٹیک ہولڈر نے پاکستان کیس کو گلوبلی اس طرح ہائی لائٹ کرنا ہے کہ ہم لوگوں کو جیتیں. پریشر آئے ہندوستان پہ, اور ہندوستان کا وہ جو چہرہ ہے مکروہ چہرہ, وہ تو آلریڈی ایکسپوز ہو گیا. اور دوسری بڑی مارکیٹ
دنیا کو ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کو ٹریڈ کی پڑی ہوئی ہے, دنیا کا امن تو خطرے میں ہے. وہاں پہ جو شخص بیٹھا ہے وہ جب اقتدار میں نہیں آیا تھا تو آپ تو اس کو یو ایس انٹری کی اجازت نہیں دے رہے تھے, آپ نے تو اس کو بینڈ آؤٹ فٹ میں ڈالا تھا. آج ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ اس انسین شخص کی وجہ سے, اس شخص جنونی پن اور جو آر ایس ایس کی سوچ ہے اس سے پوری دنیا امن کو خطرہ ہے. ویک اپ بیفور اٹس ٹو لیٹ. اب سیاست کی بات کر لیتے ہیں. پرائم منسٹر پاکستان عمران خان ہر 4-6 مہینے بعد قلمدان تبدیل کر لیتے ہیں. ابھی ہوا چل رہی ہے کہ قلمدان تبدیل ہونے والے ہیں مختلف وزارتوں کے, اور آپ کے بارے میں ایک پاکستان کے معروف صحافی ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, میں ان کا نام کوٹ نہیں کرنا چاہوں گا, آپ دا ریکارڈ آپ کو بتا دوں گا. انہوں نے کہا کہ شہریار آفریدی صاحب کو خدا حافظ کہا جا رہا ہے. آپ کے علم میں ہے یہ بات؟ دیکھیں, میں عمران خان کو جب میں نے جوائن کیا تھا, جی, میں نے کسی عہدے کے لیے جوائن نہیں کیا تھا. 2018 کا جب الیکشن آیا تو 40 دن تک پرائم منسٹر مجھے کہتے رہے کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے. میں کسی عہدے کے لیے نہیں آیا تھا, میں عمران خان کا سپاہی ہوں, مجھے عہدوں کا فرق نہیں پڑتا. اگر ہوگی وزارت تو ٹھیک ہے, نہیں ہوگی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. عہدوں کا فرق نہیں پڑتا. کابینہ میں رد و بدل ہونے والا ہے. عہدوں, دیکھیں یہ پریروگیٹو ہے پرائم منسٹر کا. نہیں, آپ کے پاس معلومات تو ہوں گی. دیکھیں یہ پریروگیٹو ہے پرائم منسٹر. کوئی شک نہیں ہے, پریروگیٹو تو ہے ان کا, ہونے والا ہے. جمیل میری بات سنیں. جی, جب بھی پرائم منسٹر صاحب سمجھیں کہ کسی نے پرفارم نہیں کیا, انڈر پرفارمر ہے, یا کوئی پرائم منسٹر اسے کنونس نہیں ہے, یہ ان کا حق ہے. جب بھی وہ چینج کریں 8-9 منتھس. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, جی, باقی منسٹرز اور مجھ میں, مراد سعید بھائی ہے میرا, اس کے پاس جو ہے پوسٹل اینڈ کمیونیکیشن, 2.5 سال سے وہ وہیں پہ ہے. زرتاج گل کر رہی ہیں اتنے ہی ٹائم سے. مجھے 8 ماہ 9 ماہ بعد انٹیریئر سے, پھر سیفران کے ساتھ مجھے. By the way, you were quite well with the interior ministry, state minister interior. بڑا زبردست کام کر رہے تھے آپ. I must appreciate. نارکوٹکس کے بعد اب کشمیر. سو میں تو پرائم منسٹر کا ٹیم پلیئر ہوں. عہدے رتبے میں اللہ نے کبھی عزت نہیں رکھی. Through you I want to convey a message. عہدوں میں عزت نہیں ہے, پکڑ ہے. باقی جو میرے رب نے میرے لیے لکھا ہے وہ مجھ سے کوئی لے نہیں سکتا, جو نہیں لکھا وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا. Absolutely right. بڑے کنٹینٹڈ ہیں آپ. یہ بتائیے, نواز شریف صاحب کسی NRO کے تحت ملک چھوڑ کر گئے علاج کے لیے؟ نواز شریف صاحب بدقسمتی سے جو محبت پاکستانی قوم نے ان کو دی, ان کا جواب جس طرح وہ انہوں نے دیا, وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ میری آخرت خراب نہ کرے. He has lost everything. So let's not discuss him. He has become Altaf Hussain number 2. Right. کیا مریم نواز شریف صاحبہ بھی کسی NRO کے تحت آنے والے دنوں میں ملک سے باہر جا سکتی ہیں؟ دیکھیں, نہ تو میں اس ایپکس کمیٹی کا ممبر ہوں کہ جو یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے, نہ پرائم منسٹر کبھی ان چیزوں پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں. کیا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات بہتر ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, سول ملٹری ریلیشن جب تک ایک پیج پر نہیں ہوں گے, کوئی بھی ملک, مان جاؤں پینٹاگون, آج پوری دنیا کو میں بتا رہا ہوں, جان فرینکلن کینیڈی, پریزیڈنٹ نکسن, لوگ کہتے ہیں جو بائیڈن کرے گا نہیں کرے گا, میں انہیں کہتا ہوں اسٹیٹ پالیسی ہوتی ہے. دیکھیں آج افواج پاکستان, خاص کر انٹیلیجنس ایجنسیز, ایون بیوروکریسی, آپ نے ایز اے ٹیم, ایک فٹ بال کے 11 پلیئرز, گول کیپر کا اپنا رول ہے, سینٹر فارورڈ کا اپنا رول ہے, اسی طرح لیفٹ ان لیفٹ آؤٹ, سینٹر ہاف, یہ کیوں ہم بھول جاتے ہیں؟ پرائم منسٹر نے اپنے ضلع میں اپنے حلقے میں کرنا ہے, ڈپٹی کمشنر از اے فوکل پرسن, CNW پبلک ہیلتھ ریکروٹنگ ایجنسیز ہیں, ان کے ایکسینس ہیں. یو نیڈ ٹو بیکم اے پارٹ آف دا ٹیم. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. تعلقات اچھے ہیں الحمدللہ, ایگزمپلری ہیں. 5 سال پورے کر لے گی گورنمنٹ انشاءاللہ, اگلے بھی 5 سال. یعنی آپ لوگ 10 سال کے لیے پبلک, پاکستان بدل گیا ہے اور انشاءاللہ باذن اللہ. لوگ پرابلم میں ہیں, مہنگائی, لوگ پرابلم میں, بہت مہنگائی ہے, مہنگائی, اسی طرح انصاف کا جو سسٹم ہے, کرپشن, جب تک ایگزامپلز نہیں سیٹ ہوں گے, آئی ریپیٹ, یہ جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جانوروں کے گوشت کھلائے جا رہے ہیں, انصاف نام بیل ہو جاتے ہیں, پورا سسٹم. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ کہتے ہیں نا پارلیمنٹ از سپریم, تو پارلیمنٹ از سپریم اینڈ یو ہیو 2/3 میجورٹی. جب آپ کولیشن پارٹنرز کے ساتھ مختلف طریقوں سے آپ کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں, آپ کو کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں, مجبوری ہوتی ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا مہنگائی مافیا کی وجہ سے ہے یا IMF کی وجہ سے ہے؟ نہیں, دیکھیں میری بات سنیں, ہم یہ ہر چیز اگلوں پہ ڈال دیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام آباد میں I-8 سے شروع ہوں, G6-4 میں آئیں, F-10 میں چلے جائیں, F-6 میں چلے جائیں, ہر
15 قدم بعد جو دوسری شاپ ہے میٹ کی یا سبزی کی یا ریڑھی کی اپنا اپنا ریٹ لگائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس لیے میں نے پرائم منسٹر بطور قوم ہمارا اخلاقی انحطاط اتنا ہے کہ ہم لوگ نہیں کر پاتے. اللہ ہمارے آپ حال یہ پہ کہنا رہے. چاہ رہے ہیں میں نے پرائم منسٹر کو IMF کی وجہ سے نہیں ہے. پرائم منسٹر کو کیبنٹ میٹنگز میں یہ کہا کہ جی جتنے بھی ڈسٹرکٹ پرائس کمیٹیز ہیں ان کو وہ ڈپٹی کمشنرز کے انڈر آتے ہیں. ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ وہ لوگ بیٹھے ہوں جو خود اس مافیا کا حصہ ہوں, تو عام آدمی کی آواز کیسے بنیں گے؟ ایگزامپل بنائیں, سیل کریں, تھرو them behind the bars. ان کا جو سامان ہے جو بھی ہے, چاہے وہ آڑتی ہیں, چاہے وہ جتنے بھی ہولڈرز ہیں, میک them an example. Immovable assets. میں یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں حضور والا کہ پرائم منسٹر پاکستان کرمنل جسٹس سسٹم کو ٹھیک کریں. 2.5 سال میں خان صاحب نے 150 سے زائد نوٹسز لیے ہیں. کس فرنٹ پہ لڑیں, یہی تو رونا ہے. سر میری بات سنیں نا, ایگزامپلری پنشمنٹ تبھی ہوگی نا جب آپ کے نوٹس لینے کے اوپر کوئی اقدامات نظر آئیں گے. وہ نوٹس لیتے ہیں, رزلٹ کوئی نہیں آتا. دیکھیں, یاد رکھیں, امام الانبیاء خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے 23 سال نبوت کی زندگی اگزامپل ہے. جی ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے یہ بتائیں, مختلف فیزز پہ مختلف, جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا تو بالجہر اذانیں اور نمازیں شروع ہوئیں. ہجرت کیوں کی, پھر مکہ جب فتح ہوا معاف کیوں کیا گیا. آج پاکستانی قوم کو بتانا ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم 72-71 سال جو اداروں کو جس طرح استعمال کیا گیا, جن کو پلوٹ کیا گیا, کرپٹ کیا گیا. مجھے بتائیں, ایک افسر ہے جس کی روزانہ آمدن 20,000 سے لے کر 2, 4, 5, 10 لاکھ ہو, اور وہ آپ روک دیں, وہ آپ کے لیے قانونی نقطے نکالیں گے, وہ آپ کے لیے رکاوٹ ڈالیں گے, وہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے, مافیا سے مل کر آپ کے لیے رکاوٹیں کھڑی کریں گے, آپ کو سفوکیٹ کرنی چاہیے. لیکن میرا پرائم منسٹر نیک نیت ہے, میرا پرائم منسٹر کمیٹڈ ہے, his intent is clear, his team is committed. Sir, see the difference. سر مجھے پوچھنا ہے, اب آپ نے کہا نا مافیا تو ان کے ارد گرد بھی موجود ہے, اور آپ ریاست مدینہ کے تصور کی بات کرتے ہیں, اس سے اچھا تصور تو دنیا میں ہے ہی نہیں. ہم خود انڈورس کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں اس سسٹم کو اگر وہ پاکستان میں آ جائے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہاں بات مذہب کی ہو رہی ہوتی ہے, آپ ہی کہ کچھ وفاقی وزراء ان مذہبی علماء کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ. میں آپ نام لے لیں ان وزراء کے, میں نام لے لیتا ہوں. جی دیکھیں, آزادی, فریڈم آف ایکسپریشن ہر کسی کو ہے. ایک منٹ پہلے, سر وہ آپ کے سپوکس پرسن ہیں, آپ کی ٹیم کا حصہ ہے, وہ ریاست مدینہ کے اگینسٹ بات کرتے ہیں, عورت مارچ کو سپورٹ کرتے ہیں. میری عرض تو سنیں, لیٹ می اسپیک. جی, میرے لیے آئیڈیل اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد پاکستان میں اس وقت میرا لیڈر میرا پرائم منسٹر ہے, عمران خان. پرائم منسٹر کی وہ ٹیم ہے, پرائم منسٹر کی ٹیم اور پرائم منسٹر کے ویژن کے بغیر نہ کوئی چل سکتا ہے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ مختلف جگہوں پہ امبیرسنگ سچویشن کھڑی ہوتی ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کس لائن کو فالو کرنا ہے, ٹو کرنا ہے. That's what I mean to say. That is the line of the honorable prime minister. یہ پرائم منسٹر کو ڈرا کرنی چاہیے, کیونکہ آپ کے وفاقی وزراء اگر یہ بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ کے کانسیپٹ کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں. جو عمران خان کا ریاست مدینہ کے کانسیپٹ پہ کوئی مائی کا لال کسی لیول پر پرائم منسٹر کو نہ کمپرومائز کرا سکتا ہے, نہ اسے. یہ فواد چودھری صاحب کو سمجھائیں سر. دیکھیں جی میری بات سنیں, فواد چودھری صاحب ہیں یا جو بھی ہیں, میرے کولیگز ہیں, جب رب اور رب کے محبوب اور لیڈر کی بات ہے اس میں کوئی بندہ آ ہی نہیں سکتا. کوئی بندہ نہیں آ سکتا. نو, مطلب اب یہ جو باتیں ہوتی ہیں اس کو باتیں سمجھ کر پھر پبلک اگنور کر دے. دیکھیں میری بات سنیں, بدقسمتی سے میں ایک چیز پہ ایمفیسائز کروں گا, وہ یہ ہے کہ ہم پرائم منسٹر کو اسٹرینتھن کریں, ہم ان کے شولڈرز بنیں, ہم ان کی جو محنت ہے, آج بھی کووڈ میں وہ کام کر رہے ہیں. اپنے ماں دیکھیں, ماں باپ کے بعد سب سے بڑی خوشی کیا ہوتی ہے؟ لیکن ان کی جو پکچر آئی تھی نا سر, that was questionable with the media personality. ایک منٹ دیکھیں, that was questionable. آپ isolated ہے تو کم از کم آپ ویڈیو لنک پہ بات کر لیں. تصویر سنیں نا, I agree. وہ اتنے نیک نیت ہیں, وہ ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے. سر اس سے میسج غلط جا رہا ہے, لوگ کیئر نہیں کریں گے. میری بات سنیں, ایک تو ان گڈ فیتھ وہ کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک اپنی نہیں ہے. طبیعت کو سب کچھ سائڈ پہ رکھ کے 24/7 وہ پاکستان کا سوچ رہے ہیں. ویڈیو لنک پہ کر لینا. دیکھیں میری مسئلہ کیا ہے, آئیڈیاز بہت ہو سکتے ہیں. دیکھیں ابھی اس کے اوپر کوشچن آ رہے ہیں نا کہ جی جیسے آپ کہہ رہے ہیں, تو میں بھی تو گیا تھا ووٹ ڈالنے, تو مجھے الیکشن کمیشن نے کیوں گائیڈ نہیں کیا؟ کیوں گائیڈ نہیں کیا؟
क्यों गाइड नहीं किया? बिल्कुल सही। मैं एक बात बताऊं, जो माफियास पे प्राइम मिनिस्टर हाथ डाल रहे हैं, जो बलाओं पे हाथ डाल रहे हैं, जो करप्ट माफिया पे डाल रहे नदीम हैं, बाबर तो को हटा दिया। तमाम इदारे क्यों आगे नहीं आ रहे? ये पाकिस्तान सिर्फ इमरान खान का है, इसको बदलने सिर्फ इमरान खान ने। ये बाकी जो लोग बददुआएं देते हैं, रोते हैं, दोते हैं, जो कि मुआशरे में मजलूम तबका है, इनकी आवाज कौन बनेगा? ये आवाज लोग कब उठेंगे? आज मेरा सवाल ये है, हमने मनहसुल कौम उठना है मेरे भाई, और उसके लिए क्या है, हम अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें। दुकानदार चोरी करे, गाली इमरान खान को पड़े। कसाब जानवर, मरे हुए जानवर का गोश्त बेचे, गाली इमरान खान को पड़े। SHO, पटवारी, गिरदावर, AC, DC, मुख्तलिफ लोग गलत काम करें, गाली इमरान खान को मिले। इदारे अपना काम ना करें, इमरान खान को गाली मिले। सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूं, सलाम है मेरे लीडर को, उनके सीने को, एंड ही हैज मेड इट अ पॉइंट। उनकी तारीख उठा के देख लें, पाकिस्तान इज गोइंग टू बिकम अ कंट्री इंशाल्लाह which will become an example for coming generations। इंशाल्लाह हमारी भी ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान दिन दुगनी आते हैं, रात चुगनी तरक्की करे। जनाब शहरियार खान आफरीदी साहब चेयरमैन कमेटी, खुसूसी कमेटी के चेयरमैन है, इसके साथ साथ वफाकी वजीर का आपके पास स्टेटस है। आप हमारे पास एक्सक्लूसिवली इस कोविड-19 पेंडेमिक की सिचुएशन में जब मास्क लगाकर बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो एक्सक्लूसिवली स्टूडियोज आए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन और हज़रात, पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान उस वक्त तक है जब तक अवाम पाकिस्तान भी रियासत के साथ खड़े हैं। ये रियासत है तो सियासत है, ये रियासत है तो ही हुकूमत है, ये रियासत है तो हम हैं। और इस रियासत के ऊपर अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम सरबुलंद होता है तो वो तमाम कुव्वतें जो उसके खिलाफ बात करती हैं, उन्हें ज़रा अपने गिरबानों में झांकना होगा। आज के प्रोग्राम से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।